السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 ہے اخفا۔ دیکھیے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہے یہ۔ قاعدہ نمبر 1 ہم پڑھ چکے ہیں اظہار۔ اظہار کے اپوزٹ ہی ہوگا اخفا۔ اخفا ہے نا اظہار کے اپوزٹ ہے، یعنی کہ اظہار میں ہم آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے تھے، تو یہاں پہ اخفا میں ہم آواز کو چھپا کے پڑھیں گے۔ اخفا کے میننگ اٹ سیلف ہے، دیکھیے ہائڈ کرنا، چھپانا۔ اگر ہم پیور اردو میں جانتے ہیں اگر تو مخفی، مخفی کے معنی ہوتا ہے سیکریٹ۔ سیکریٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم چھپانا کچھ چیز جو چھپائی جاتی ہے، یعنی اخفا کے میننگ ہی ہوتے ہیں چھپانے کے۔ تو یہاں پر ہم کو کیا چھپانا ہے؟ تنوین اور نون ساکن کی جو آواز ہم ظاہر کر کے پڑھ رہے تھے اظہار کے قاعدے میں، اس کو ہم یہاں پہ چھپائیں گے۔ کب چھپائیں گے؟ دیکھیے حروف اخفا 15 ہیں، 15 ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، واد، طا، ضا، فا، قاف، کاف۔ یہ جو 15 حرف ہے، حروف اخفا ہے، تو اس میں دیکھیں گے ہم کہ 6 حرف مسنگ ہیں جو کہ اظہار میں جا چکے ہیں۔ حروف حلقی جو ہم پڑھ چکے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو وہ یہاں پہ مسنگ رہیں گے۔ اور ایک یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ مسنگ رہے گا، اور با مسنگ رہے گا، کیونکہ یہ آنے والے اگلے تنوین اور نون ساکن کے قاعدوں میں وہ حرف آ جائیں گے۔ اور آلریڈی ہم حرف اظہار جو حرف حلقی کے 6 حرف ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہ بھی یہاں پہ نہیں ہیں۔ دیکھیے با مسنگ ہے، تا سے یہاں پہ سٹارٹ ہے، حمزہ جو کہ اس میں چلے گیا حرف حلقی میں، تو تا، ثا، جیم، ہا بھی حرف حلقی میں چلے گیا، اور دال، ذال، اور را بھی یا، را، میم، لا حرف یرملون میں آ جائے گا، اور زا، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین حرف حلقی میں آ گیا ہے، تو حمزہ ہا، عین ہا، ہا بھی آ گیا ہے، غین خوا، تو یہاں پہ ہا، خوا چھوڑ کے سارے ہیں دیکھیے۔ تو اس طرح ہمارے کو ایزی بھی ہو جائے گا یاد رکھنے کے لیے، تو ہم ایسے ایزیلی یاد بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں سارے جو حروف الہجا ہے، حرف یہ جو تنوین اور نون ساکن کے قاعدے میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، 6 حرف حلقی چلے جاتے ہیں، 15 جو ہے حرف اخفا میں آ گئے، اور 6 یا، را، میم، لام، واو، نون وہاں پہ آ جائیں گے، یرملون کے قاعدے میں ادغام میں آ جائیں گے، اور با ہے نا اقلاب میں آ جائے گا، تو اس طرح ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے اگر کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے، جیسا کہ ہم یہاں پر مثال میں ہم دیکھتے ہیں قاعدے میں۔ یہاں پہ دیکھیے فرسٹ ہے حمزہ نون زبر آ، تا زبر ت، آنت، آنت۔ یہاں پہ جو ہے نا نون ساکن جو آواز ہے نا، اس کی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم چھپائیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے تا آیا ہے۔ یہ جو تا ہے حرف اخفا میں سے آیا ہے، تو اس کی نون کے ساکن کی آواز کو ہم چھپائیں گے۔ دیکھیے ہم جو پڑھے نا، تا سے ہی حرف اخفا شروع ہوئے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، دال، تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو حرف اخفا میں تا ہے یہاں پہ۔ تو اس طرح سے ہمیں تنوین اور نون ساکن جیسے ہی آ جائے الرٹ رہنا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ تو ضرور رہے گا۔ تو دیکھیے جیسے یہاں پہ ہے مونذرو، یہاں پہ دیکھیے نون ساکن کے بعد ذال آیا ہے، اگر آپ دیکھو گے اچھے سے تو یہاں پہ نون ساکن ہے اور یہاں پہ ذال ہے، تو تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذال ہم پڑھے حرف اخفا میں۔ یہاں پہ اسی طرح دیکھیے تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کاف آیا ہے، 2 زبر کی تنوین ہے، یہاں پہ دیکھنا ہے ہم کو، 2 زبر ہے، 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن دونوں کے بعد ہم کو غور کرنا ہے کاف، تو یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی کہ تنوین میں جو نون کی آواز رہتی ہے وہ ہم چھپائیں گے، کراما کاتبین، ماں بولیں گے ہم۔ یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد تا ہے، اسی طرح یہ لاسٹ والا تنوین کو ہم ایز اٹ از پڑھیں گے، ترابن، جیسا پڑھنا ہے تنوین کو ویسا ہی یہاں پہ پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ ہم اخفا نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ آگے کچھ حرف اخفا تو نہیں ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ ہم بالکل نہیں کریں گے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، یہاں پہ بھی اخفا کرنا ہے سمجھ جاتے، تو یہاں پہ بھی اخفا کرتے، کوں تو تراباں ایسے پڑھ لیتے، تو ایسے بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ
یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے آگے، تو ہمیں صرف یہاں پہ دھیان دینا ہے. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حرف اخفا آ رہا ہے کہیں بھی، تو وہاں پہ ہی ہم کو یہ پڑھنا ہے چھپا کر. نون کی آواز جو ہوتی ہے، تنوین میں بھی نون کی آواز ہوتی ہے، اس کو بھی چھپانا ہے، اور نون ساکن میں جو نون کی آواز ہوتی ہے اس کو بھی ہمیں چھپا کر پڑھنا ہے. تو یہاں پہ ترابن پڑھیں گے کیونکہ وہاں پہ آگے کچھ نہیں ہے. ایسے ہی یہاں پہ تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے دال آ رہا ہے، یہاں پہ دو زیر کی تنوین کے بعد کیف، یہاں پہ دو زبر کی تنوین کے بعد ذیل، یہاں پہ دو پیش کی تنوین کے بعد فا آیا ہے، اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد فا آیا ہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد طا آیا ہے، یہاں پہ دو پیش کی تنوین کے بعد قاف آیا ہے، نون ساکن کے بعد تا سا جیم دال، تو سا آیا ہے اخفا میں سے، حروف اخفا میں سے. پھر اسی طرح یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد زا آیا ہے حرف اخفا میں سے، اور یہاں پہ دو زیر کی تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے قاف آیا ہے. اس طرح ہم غور کرتے ہوئے پڑھیں گے. دیکھیے اگر اخفا کی ہم ڈیٹیلز میں جائیں گے تو ٹائپس آف اخفا میں بھی ٹائپس ہوں گے. ٹائپس آف اخفا ہے 2 ٹائپس ہے، اخفا مفخمہ اور ایک ہے اخفا مرققہ. یہ تھوڑا بہت ڈیپ تجوید کی جو ڈیپ ڈیٹیلز ہے وہ ہے، تو یہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کو ایڈوانس تجوید کورس میں لیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بس تھوڑا سا میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن کراؤں گی کہ اخفا مفخمہ کیا ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف مستعلیہ جب آتا ہے، دیکھیے مطلب کہ اخفا کے ٹائم پہ ہی جب ہم حرف مستعلیہ وہاں پہ آ جاتا ہے تو ہم کو ہیوی اخفا کریں گے ہم، یعنی اخفا بھی ہمارا ہیوی ہوگا. اور اسی طرح اخفا مرققہ مینس تنوین یا نون ساکن کے بعد باریک پڑھے جانے والے جو لیٹر آتے ہیں نا حرف مستعلیہ کے جو علاوہ ہے، تو وہ اس میں لائٹ اخفا کریں گے. جو بھی حرف مستعلیہ یا باریک حرف آئیں گے حرف اخفا کے 15 حرف کے بیچ میں ہی آئیں گے. تو جیسے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ مثال، تو یہاں پہ جیسے ہم کو نون ساکن کے بعد دکھائی دیتا ہے طا ہے، تو یہاں پہ حرف مستعلیہ میں سے طا آیا ہے، تو ہم تھوڑا ہمارا اخفا جو ہے ہیوی ہوگا، ما طغا، اس طرح سے ما اخفا بھی ہمارا ہیوی ہو جائے گا. اگر لائٹ پڑھے جانے والے حرف آتے ہیں تو پھر ہمارا اخفا بھی لائٹ ہو جائے گا، جیسے کہ ما ثقلت، ما آنت ایسے. تو یہ بس شارٹ ڈیٹیلز تھی اخفا کے بارے میں، تو یہ تو بہت ایزی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخفا حمزہ نون زبر تا زبر تا میم نون پیش مو آتمو ذال زیر ذی آتموذی را پیش رو آتموذرو ذیرو ذال ہلکا ہونا اور رو جلدی پڑھنا، موذرو کھینچنا نہیں، آتموذرو. کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم دو زبر ما کراما کاف الف زبر کا کراما کا تا زیر تی کراما کاتی با یا زیر بی کراما کاتبی نون زبر نا کراما کاتبین. کاف نون پیش کون تا پیش تو تا پیش تو را کھڑا زبر را را با دو زبر بن ترابن. یا زبر یا تا یا زیر تی یتی میم دو زبر ما یتیما فا زبر یتیما حمزہ کھڑا زبر آ یتیما واو کھڑا زبر وا یتیما وا. یہاں پہ یا پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے. میم نون زبر ما دال زبر دا ماد خوا زبر خوا ماد خوا لام زبر ل مادخل ہا الٹا پیش ہو مادخلہ. را زبر را سین واو پیش سو رسو لام دو زیر لیا رسول. کاف زبر کا رسول کا را یا زیر ری رسول کری میم دو زیر من رسول کریم. جی
نون الف زبر نا، را دو زبر را، نارا. ذال الف زبر ذا، نارا ذا. تا زبر تا، نارا ذات. کاف زیر کی تا، کھڑا زبر تا، کتا. با دو پیش بوں، کتابوں. فایا زیر فی، کتابوں فی. ہا زیر ہی، کتابوں فی ہی. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم. یا نون پیش یوں، فا زبر فا، یوم یونف. خا پیش خو، یوم یونفخ. میم نون زبر ما، طا زبر طا، ما طا. قین کھڑا زبر غا، ما طغا. فاتا زبر فتح، ہا دو پیش خوں، فتح. قاف زبر قا، فتح قا. رایا زیر ری، فتح قری. با دو پیش بن، فتح قریب. میم نون زبر ما، ثا زبر ثا، ما ثا. قاف پیش قو، ما ثقو. لام تا زبر لت، ما ثقلت. حمزہ نون زبر آ، زا لام زبر زل، انزل. نون الف زبر نا، انزلنا. شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر این، شیء. قاف زبر قا، شیء قا. دال یا زیر دی، شیء قدی. را دو پیش رن، شیء قدیر. روانی انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوا. ما دخلہ رسول کریم نارا ذات کتاب فیہ یوم ینفخ ما طغا. فتح قریب ما ثقلت انزلنا شیء قدیر.